اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے 3 طلاقیں اور زہار۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شرع شریف نے ہمارے لیے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کروائی جائے اور درمیان میں دونوں کی جانب سے ایک ایسے بندے کو مقرر کیا جائے جو ان میاں بیوی دونوں کے درمیان میں صلح کروا دے۔ اب بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کے کوئی رستہ نہیں بنتا اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، شوہر اپنی بیوی کو کس طرح چھوڑے۔ اس کا طریقہ جو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ بندہ پاکی کی حالت میں، جسے شرع شریف کی اصطلاح میں طہر کہتے ہیں، طہر پاکی کے ایام، پاکی کے ان ایام میں مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، پھر طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے، یہاں تک کہ طلاق دینے کے بعد پہلی بار عورت کو ماہواری آئے، مطلب مینسز وغیرہ آئے، پھر اس کے بعد دوسری بار آئے، پھر اس کے بعد تیسری بار آئے۔ جب تیسری بار وہ مینسز آ کر ختم ہو گئے، ماہواری کا خون آ کر ختم ہو گیا، تو اب وہ عورت نکاح سے باہر ہو گئی، اب وہ عورت نکاح سے باہر ہو گئی اس مرد کے۔ لیکن اس ڈیوریشن میں 3 بار جو عورت کو ماہواری آنی ہے، اس ڈیوریشن میں اگر مرد اس عورت سے رجوع کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ رجوع بالفعل کرے یا رجوع بالقول کرے۔ رجوع بالفعل یہ ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کے پاس چلا جائے یا اس کو چھو لے، اس کے جسم کو، اس حال میں کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو جو کہ شہوت کو مانے ہو، یا پھر بالقول رجوع کر لے، اس کو کوئی پیار والا کلمہ کہہ لے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم کو واپس اب لاتا ہوں۔ تو اس طرح کوئی بھی ایسا کلمہ کہہ دے کہ جس سے رجوع ثابت ہو، تو یہ طلاق کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد ہر طہر کے اندر بیوی کو ایک بار طلاق دے، یعنی جس وقت اس نے عورت کو طلاق دی تو اس کے طہر کے ایام چل رہے تھے جس میں اس نے اپنی عورت کے ساتھ جمع نہیں کیا تھا، پہلے طہر میں اس کو ایک طلاق دے دی، پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر اس کو طہر کے جب اب ایام آئے پھر ایک طلاق دے دی، پھر تیسرے مہینے دے دی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، زیادہ بہتر پہلے والا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں بندے کے لیے بچت یہ ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر بندہ بالقول یا بالفعل بھی رجوع کر سکتا ہے، اور 3 مہینے گزر جائیں تو ایسی صورت میں مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس عورت کو پھر دوبارہ نکاح میں لا سکتا ہے۔ 3 مہینے گزرنے سے پہلے، یعنی 3 مہینے ہم عام طور پر 3 مہینے بولتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتے ہیں 3 ماہواریاں۔ 3 ماہواریوں کے اندر بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور 3 ماہواری گزرنے کے بعد وہ عورت جب مرد کے نکاح سے خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں بندہ نکاح کے ذریعے اس عورت کو دوبارہ لا سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری صورت میں نے بیان کی، دوسری کیا صورت ہے کہ ہر طہر کے اندر ایک طلاق دے۔ اب جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو اب 3 مہینے کے بعد، 3 ماہواریوں کے بعد اب بندہ اس عورت کو نکاح کے ذریعے بھی نہیں لا سکتا، کیوں؟ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ لیکن پہلی صورت سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ اولا ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے بچت ہے۔ بچت کیا ہے کہ بعد میں بھی اگر یہ انہیں شرمندگی ہو، احساس ہو کہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے پہلے اتنے دیرینہ تعلقات تھے، ہم انہیں بحال کرنا چاہتے ہیں، تو نکاح کے ذریعے آ سکتی تھی۔ لیکن دوسری صورت میں جب ہر طور کے اندر ایک بار طلاق دیتے رہے، جب 3 طلاقیں دے دی تو اب آپشن ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ مرد اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ حلالہ نہ ہو۔ وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، وہ بعد میں کریں گے۔ لیکن ادھر یہ بات یاد رکھیں، عام طور پر ہمارے کوئی بھائی جو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اسٹام فروش کے پاس جاتے ہیں۔ اب اسٹام فروش بالکل وہ دین سے بے بہرہ ہیں، انہیں کوئی دین کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ایک لکھا لکھایا پیپر دیں گے آپ کو، یہ اس پیپر کے نیچے آپ سائن کر دیں۔ اس کے اندر عبارت یہ لکھی ہوگی کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اس طرح دیتا ہوں کہ ہر
منتھ ہر مہینے میری بیوی کو ایک طلاق کا پرچہ پہنچتا رہے گا۔ اب مرد نے اگر اس کو جانا، اس کو سمجھا کہ واقعی اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ہر منتھ میں ایک طلاق دوں گا، اور اس کے اوپر دستخط کر دیتا ہے کہ میں نے تینوں طلاقیں دے دی، تو اب تو بالکل راستہ ختم ہو گیا۔ اب وہ مرد اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جائے تو اسٹام فروش کے پاس جانے سے پہلے علماء کے پاس جانا چاہیے کہ مجھے بہترین حل بتایا جائے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کس طرح طلاق دوں۔ وہ جو میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے اس کے اندر بہت بچت ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ پہلے طریقے سے ذرا کم اچھا ہے، اچھا نہیں ہے، کم اچھا ہے۔ پہلا تو بہت اچھا ہے نا۔ اور جو آخری طریقہ ہے، آخری طریقہ کیا ہے؟ آخری طریقہ یہ ہے کہ جس کو شرع شریف نے بالکل اچھا نہیں کہا، کہ بندہ ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا پھر 3 لفظوں کے ساتھ ایک ہی مجلس کے اندر کہہ دے تجھے طلاق 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 ہے، یا کوئی بندہ اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، مینسز کی حالت میں طلاق دے دے، یہ بہت برا طریقہ ہے۔ یا ایک بندہ اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دے کہ وہ حاملہ ہو۔ اب ان تمام صورتوں کے اندر طلاق پڑ جائے گی، تمام صورتوں کے اندر طلاق پڑ جائے گی، لیکن بندہ طلاق دینے کے باوجود بھی گناہگار ہوگا۔ طلاق دینا یہ ایک جائز کام تھا، حلال کام تھا کہ بامر مجبوری بندہ دے سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کی کہ رب نے فرمایا تھا کہ ایسی طلاق دو کہ جس میں تمہارے اور بیوی دونوں کی بچت ہو سکے، لیکن تم نے تو اپنا رستہ بند کر لیا۔ اب حیض کی حالت میں طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اب عورت حاملہ ہے، عورت کو طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اب ہمارے لوگ بعض اس طرح اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے 3 طلاقیں ایک کس طرح ہو سکتی ہیں؟ کوئی بندہ اگر کھڑے ہو کر پانی پیے، اب پانی پینا بیٹھ کر سنت ہے، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر 1 سانس کے اندر پانی پی جاتا ہے تو کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ اس نے پانی نہیں پیا؟ آپ کہیں گے اسے پانی اس نے پیا ہے لیکن خلاف سنت پیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنی بیوی کو ایک کلمے میں 3 طلاقیں دیتا ہے یا 3 کلموں کے ساتھ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس نے طلاق تو اپنی بیوی کو دے دی، لیکن طلاق دینے کے باوجود بھی وہ گناہگار ہوا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے طلاق دی نہیں، اس کی طلاق ہوئی نہیں، یا اس نے 1 نہیں، اس نے 3 نہیں، اس نے 1 طلاق دی ہے۔ ایک مجلس کے طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوں گی، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے شرع شریف میں۔ جس وقت بندے نے اپنے منہ سے نکال دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی یا میں نے تجھے طلاق 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 دی، تو بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اگر کسی کو 3 تماچے مارے ایک مجلس کے اندر کھڑے ہو کر، اس بندے کو جو کہتا ہے کہ نہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اب بعد میں جب وہ بندہ اس پر کیس کروانے کے لیے تھانے میں جائے، وہ کہے کہ میں نے اس نے مجھے 3 چپیڑے ماری ہیں، اب مارنے والا کہے کیونکہ ایک مجلس میں ماری ہے لہذا میں تو اس کو ایک ہی شمار کروں گا، تو کیا پولیس والے اس گواہی کو قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، چاہے مجلس ایک ہے لیکن تم نے اس پر 3 بار دست درازی کی ہے، لہذا تم پر یہ پرچہ کٹے گا وہ اس بات پر کٹے گا کہ اس نے اس کو 3 چپیڑے ماری ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا مجلس ایک ہے لہذا وہ چپیڑ بھی ایک ہی شمار ہوگی۔ اس طرح آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 3 طلاقوں کے بارے میں کہ جس وقت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جس وقت بندے نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی۔ اب تیسری طلاق دینے کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ پیچھے 2 طلاقیں دی تھی اب تیسری دے رہا ہے، یا تیسری کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 کلموں کے ساتھ کہہ دیتا ہے طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، یا یوں کہہ دیتا ہے تمہیں 3 طلاقیں ہیں۔ تو بہر صورت قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس صورت میں بھی بندے نے تیسری طلاق دے دی، تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دی، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کر لے۔ حلالے کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور وہ مرد اس سے نکاح کرنے کے بعد، نکاح صحیح کرنے کے بعد اس سے وطی نہ کر لے، اور پھر وہ وطی کرنے کے بعد اس کو طلاق نہ دے لے، اور طلاق کے بعد وہ اس کی عدت نہ گزار لے۔
اور عدت گزارنے کے بعد اس مرد کے وہ نکاح میں آ سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں ہے کہ عورت اس مرد کے پاس شادی والے معاملات کی صورت میں وہ آ جائے۔ اب مسئلہ یہ یاد رکھیں، حلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلال کرنا۔ حلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلال کرنا۔ آج کل مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ حلال کو حرام کر دیا جا رہا ہے اور حرام کو حلال کر دیا جا رہا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بندے کیا کہتے ہیں؟ او یار بڑی بدنامگی ہوگی، بس رکھے رکھو۔ 3 طلاقوں کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اب وہ جو رب کا حکم تھا کہ یہ حرام ہے اسے ہم حلال کرتے جا رہے ہیں معاذ اللہ، شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ اور جو حلالہ جس کو رب نے کہا ہے اسے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم حلال کرتے جا رہے ہیں، حرام کرتے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں یار حلالہ کروائیں گے تو جو ہے نا وہ بدنامگی بڑی ہوگی، باہر بات بڑی جائے گی۔ یہ تو تمہیں سوچنا پہلے چاہیے تھا کہ جس رب نے ایک لفظ کے ساتھ وہ عورت کے جس کی طرف دیکھنا بھی حرام تھا تمہارے لیے حلال کر دی۔ اب عورت کی طرف دیکھنا تو حرام ہے، چھونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن صرف ایک لفظ سے مرد کہتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ ایک لفظ کہا تھا، وہ پوری کی پوری عورت اس مرد پر حلال ہو گئی۔ لیکن جس وقت اس کو حرام کرنے کی باری آئی تو ایک کلمے کا شرع شریف نے حکم دیا، فرمایا 3 کلمے ہیں، 3 بار مرد کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اور یہ نہیں کہ ایک بار ہی کہے بلکہ گنجائش دی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس آپشن کو، جو 3 طلاق والا آپشن ہے، ایک بار میں استعمال کر لے تو یہ اس کا قصور ہے۔ رب نے تو اس کو فرمایا تھا کہ ایسے نہیں، طلاق ایسے دینی ہے۔ لیکن یہ جو بندے کہتے ہیں نا 3 طلاقوں کے بعد حلالہ، یہ کرنا جرم ہے، یہ کرنا گناہ ہے، یہ کرنا فلاں ہے فلاں، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی کہ جس وقت تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو طلاق دیتے ہوئے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں یہ ظلم ہے، 3 طلاقوں کے بعد مرد عورت نہیں رہ سکتے، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں، یہ بالکل عدل ہے۔ کیوں؟ وہی بات کہ حلال کرنے کے لیے رب نے ایک لفظ رکھا ہے، حرام کرنے کے لیے 3 لفظ رکھے ہیں۔ اب ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حلالہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جس وقت ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے جوان ہیں، یا میرا اس عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی صورت بن جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جائیں۔ اب وہ نئے سرے سے نکاح تو کر نہیں سکتے، کوئی کفارہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ آج کل ایک نیا ڈرامہ بن چکا ہے کہ بندہ 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یتیم بچوں کو اپنا مدرسے میں ایک دیگ دے دیتا ہوں، میں مدرسے کے اندر اتنے چڑھاوے چڑھا دیتا ہوں، میں فلاں مزار کے اوپر اتنی دیگیں چڑھا دیتا ہوں تو میری بیوی مجھ میں حلال ہو جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد کوئی ایسا آپشن نہیں کہ آپ یتیم غریب مسکین بچوں کو کھانا کھلا کے تو اپنی بیوی کو واپس نکاح میں لے آئیں۔ یہ بالکل غلط ہے مسئلہ۔ وہ انشاءاللہ اس کے اوپر کل روشنی ڈالوں گا، وہ ہے زہار کا مسئلہ۔ چونکہ ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو حلالے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اب وہ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم واپس نکاح کر لیں۔ اب 3 طلاقوں کے بعد نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ بندہ کسی ایسے بندے سے کہ جو اس کا بااعتماد ہو، اس کو اپنا مسئلہ بتائے کہ میں پھنس چکا ہوں، بچے میرے جوان ہیں، یا پھر اپنی جو مجبوری اس کے سامنے بیان کرے۔ اور وہ مرد کہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، تمہاری وہ جو سابقہ بیوی تھی، لیکن ادھر ایگریمنٹ نہیں کرنا، اس کو پابند نہیں کرنا۔ اسے مجبوری بتا سکتے ہیں، اسے پابند نہیں کر سکتے کہ تم طلاق دینے کے بعد، تم نکاح کرنے کے بعد میری بیوی کو طلاق دے دو۔ ایسا نہیں ہوگا، میری سابقہ بیوی کو طلاق دے دو، پھر وہ عدت گزارے اور میرے پاس آ جائے، یہ ایگریمنٹ نہیں کرنا۔ ہاں اس کو مجبوری بتا دو، وہ خود سمجھ جائے کہ یہ بندہ مجبور ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی واپس اس کے نکاح میں آ جائے۔ تو ہوگا کیا کہ وہ مرد، اب 3 طلاقیں جس مرد نے دی ہیں، یہ عورت پہلے اس کی عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد جس مرد سے نکاح ہوا، وہ مرد نکاح کے بعد اس سے جماع بھی کرے گا۔ صرف نکاح نہیں ہے کہ فقط سائن ہو گئے ہیں یا مولوی صاحب نے بیٹھ کر نکاح پڑھا دیا، نہیں، بلکہ علماء نے ادھر لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حتی تذوق عصیلتہ
وَحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ، یہاں تک کہ تم تھوڑا سا اس کا ذائقہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا تھوڑا سا ذائقہ نہ چکھ لے۔ حضرت رفاع کی بیوی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دوسرا مرد تم سے جمع کرے، تم تھوڑا سا اس کا شہد چکھ لو اور وہ تمہارا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ فقط یوں کرتے ہیں کہ وہ کسی نکاح خواہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرا دوں، نکاح کرانے کے بعد ادھری طلاق دے کر وہ کام اپنا ختم کر دیتے ہیں، تو اس سے حلالہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب ہوگا کیا آگے، جس کا پروسیجر ہے میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن پھر تھوڑا آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خلش نہ رہے۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ عورت جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں وہ اپنی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ نئے حق مہر کے ساتھ اس پہلے مرد کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب اس کے لیے نکاح جائز ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی صورت نہیں کہ وہ عورت مرد کے پاس واپس نکاح میں آ جائے۔ اور وہ بندے جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہے، معاذ اللہ حلالہ سینٹر بنائے ہیں کہ معاذ اللہ جس نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ ادھر آ کے جو ہے نا وہ اس طرح اپنا حلالہ نکال لے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہے، جنہوں نے اس کو کھیل بنایا ہے، فرمایا کہ حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کرنے والی عورت ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اجازت بھی دی ہے، لیکن جو بے ضرورت جنہوں نے اس کو ایک اپنا کاروبار قسم کا انہوں نے کھیل بنا لیا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، وہ مرد کے جو حلالہ کرے اس پر بھی لعنت ہو اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ تو لہذا یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس مسئلے کی آڑ میں یہ نہیں کہ یہ حلالہ کرنا حرام ہے۔ حلالہ کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ حلالے کا مطلب یہ ہے حلال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔